السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 37 ہے۔ مقام گردیزی ٹیکسٹائل فیکٹری۔ رات کا سیاہ مخملی پردہ لاہور شہر پر چھایا ہوا تھا اور گردیزی ٹیکسٹائل کا وسیع و عریض کمپاؤنڈ اس وقت خاموشی میں ڈوبا تھا۔ فیکٹری کی بلند و بالا دیواریں، جن پر خاردار تاریں کسی خوفناک تاج کی طرح لگی تھیں، اور جگہ جگہ نصب چمکدار CCTV کیمرے سیکیورٹی کا احساس دلاتے تھے۔ مرکزی دروازے پر روشنی تھی اور کبھی کبھار اندر سے گشت کرتے سیکیورٹی گارڈز کے بوٹوں کی چاپ سنائی دیتی تھی جو اس جمود کو توڑتی تھی۔ مگر آج کی رات معمول سے ہٹ کر تھی۔ فیکٹری کی پچھلی دیوار، جو شہر کی گہما گہمی سے دور ایک ویران صنعتی پٹی سے ملتی تھی اور نسبتاً کم روشن تھی، آج دو معلوم سایوں کا ہدف تھی۔ گہرے رنگ کے لباس میں ملبوس، جن کے چہروں پر نقاب تھے اور ہاتھوں میں دستانے، دو افراد دیوار کے ساتھ ساتھ دبے پاؤں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی حرکات و سکنات میں ایک ایسی مہارت تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ تربیت یافتہ ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک، جس کی کمر پہ ایک چھوٹا بیگ لٹک رہا تھا اور جس کے انداز میں ایک ٹھہری ہوئی پھرتی تھی، دیوار کے قریب پہنچا۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹا دھاتی آلہ نکالا۔ یہ کوئی عام شے نہیں تھی، یہ کیمرہ بلاکر تھا۔ آلے سے نکلنے والی مدھم روشنی نے اوپر لگے CCTV کیمروں کو نشانہ بنایا۔ چند لمحوں کے لیے قریب کے تمام کیمروں کی تیز نگاہیں گویا اندھی ہو گئیں۔ ریکارڈنگ رک گئی، فیڈ منجمد ہو گئی۔ سیکیورٹی کنٹرول روم میں شاید یہ معمولی خرابی سمجھی جائے گی، کیا پتہ شاید محسوس ہی نہ ہو۔ کیفیت جانچنے کے بعد دوسرے کارندے نے، جس کا قد کاٹ قدرے مضبوط تھا، ایک ہلکی مگر مضبوط رسی نکالی جس کے سرے پر ایک ریپلنگ ہک لگی تھی۔ ایک ماہرانہ وار کے ساتھ اس نے ہک کو دیوار کے اوپر مضبوط کنارے میں پھنسایا۔ ہک نے اپنی جگہ بنائی اور اس نے آہستگی سے رسی کو کھینچ کر اس کی مضبوطی کو پرکھا۔ اطمینان ہونے پر وہ تیزی سے دیوار پر چڑھنا شروع ہوا۔ خاردار تاروں کے قریب پہنچ کر اس نے موٹے کپڑے کا ایک ٹکڑا نکالا، جسے احتیاط سے تاروں کے اوپر رکھا اور بغیر زخمی ہوئے پار اتر گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنے ساتھی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چند ہی لمحوں میں دوسرا کارندہ بھی فیکٹری کے اندر موجود تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ان کی حرکات مزید محتاط ہو گئیں۔ فیکٹری کے اندرونی حصے میں بھی گارڈز گشت پر تھے، مگر یہ کارندے فیکٹری کے لے آؤٹ اور گارڈز کے گشت کے معمولات سے واقف تھے۔ وہ سائی کی طرح اندھیرے کونوں، مشینوں کے ڈھیروں کے پیچھے اور کیمروں کے بلائنڈ سپاٹ سے ہوتے ہوئے ان راستوں سے گزرتے رہے جہاں گارڈز کی آمد و رفت کم تھی۔ ان کے قدموں میں کوئی آواز نہیں تھی، ان کی سانسیں بھی گویا تھم سی گئی تھیں۔ ان کا ہدف واضح تھا، فیکٹری کے گودام، جہاں روئی کے نرم آتشگیر ڈھیر، رنگ برنگے دھاگوں کے بنڈل اور تیار شدہ کپڑے کے تھان آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ جگہیں آگ پکڑنے کے لیے سب سے زیادہ حساس تھیں۔ گوداموں تک پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے کنستروں سے ایک خاص تیز بو والا مایع خاموشی سے نکالنا شروع کیا۔ یہ آتش گیر مادہ تھا جو ہوا میں تیزی سے تحلیل ہو کر اپنی بو پھیلا رہا تھا۔ انہوں نے اس مایع کو روئی کے ڈھیروں کی گہرائیوں میں، دھاگوں کے بنڈلوں کے بیچ اور کپڑے کے تھانوں پر چھڑکا۔ ان کا مقصد صرف آگ لگانا نہیں تھا، بلکہ اسے تیزی سے پھیلانا تھا۔ انہوں نے اس بات کا یقین کیا کہ مایع ایسی جگہوں پر ڈالا جائے جہاں سے شعلے بلند ہونے میں دیر نہ لگے۔ فوری طور پر چنگاری دکھانے کی بجائے انہوں نے ایک چال بازی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر چھوٹے بیٹری سے چلنے والے آلات نصب کیے۔ یہ ٹائمر ڈیوائسز ایک مخصوص وقت کے بعد چنگاری پیدا کرنے کے لیے سیٹ کیے گئے تھے۔ مقصد واضح تھا، انہیں جایا وقوع سے دور جانے کا مکمل موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے ایک یا دو نہیں، بلکہ متعدد گوداموں اور پروڈکشن ایریا کے حساس حصوں میں یہ آلات نصب کیے، تاکہ آگ ایک جگہ سے نہیں کئی جگہوں سے بیک وقت بڑھے اور اس پر قابو پانا ناممکن ہو جائے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ان کے قدم تیزی سے مڑے، اسی راستے سے، اسی خاموشی اور پھرتی سے جس طرح وہ اندر آئے تھے۔ وہ واپس نکل گئے۔ دیوار پھلانگ کر وہ باہر کی تاریکی میں ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ گردیزی ٹیکسٹائل کا وسیع کمپاؤنڈ ایک بار پھر بظاہر خاموشی اور سکون میں ڈوبا ہوا تھا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد فیکٹری کے اندر، جہاں سناٹا پہلے سے گہرا ہو گیا تھا، پہلے ایک مدھم سی چنگاری اٹھی، پھر ایک چھوٹا سا شعلہ بھڑکا، پھر دوسری جگہ، تیسری جگہ ٹائمر ڈیوائسز اپنا کام کر رہی تھیں۔ روئی اور کپڑے جیسے آتش گیر مواد کی بدولت آگ نے لمحوں میں شدت پکڑی۔ چھوٹے چھوٹے شعلے دیو ہیکل انگاروں میں بدلنے لگے۔ دھوئیں کے کالے گھومتے ہوئے بادل فیکٹری کی چھتوں سے اٹھ کر رات کے آسمان پر پھیلنے لگے۔
کچھ دیر بعد جب آگ کی تپش اور دھوئیں کے گہرے بادل سیکیورٹی گارڈز اور اسموک ڈیٹیکٹرز تک پہنچے تو فیکٹری کے سائرن گونج اٹھے۔ ان کی خوفناک چیخ نے رات کے سکون کو پارا پارا کر دیا۔ کمپاؤنڈ میں افراتفری پھیل گئی، گارڈز بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ نیند سے بیدار ہونے والے مزدور اور انتقامی عملہ بھی فیکٹری کی طرف لپکے۔ انہوں نے آگ بجھانے والے آلات استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر آگ کا پھیلاؤ ان کے بس سے باہر تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شعلے بلند ہو رہے تھے اور دھوئیں کے بادل گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی، مگر جب تک وہ پہنچی، گردیزی ٹیکسٹائل کا ایک بڑا حصہ جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عمارت کی کھڑکیوں سے آگ کے شعلے باہر نکل رہے تھے اور اندر سے آنے والی کرکری آوازیں تباہی کا اعلان کر رہی تھیں۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کنارے پر رئیس مینشن کے وسیع کمرے میں رئیس اورنگزیب ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی جیکٹ اتر چکی تھی، شرٹ کی اوپری کئی بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے جبکہ انگلیوں میں دبا سنگار دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کے گرد خاموشی تھی، مگر ذہن میں ابھرنے والی چیخیں آج بھی واضح تھیں۔ یہ سالوں پہلے کی تھیں جو آج تک نہیں گئی تھیں، مگر اس کے کان اپنے فون کی گھنٹی کے منتظر تھے۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی۔ بالآخر فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اس کے کارندے کی آواز تھی، سرسراتی ہوئی مگر فتح کے احساس سے پر۔ جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پر اسرار صفاق مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فون بند کیا اور ایک سگار کا کش لینے کے بعد اسے ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر دیوار گیر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ ایک نظر جگمگاتے شہر کو دیکھا اور پھر آسمان کی جانب رخ کیا۔ مال کا بدلہ مال، آگ کا بدلہ آگ۔ اس کے دشمن کی معاشی کمر توڑنے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ آگ کے شعلے جو اس وقت گردیزی ٹیکسٹائل کو نگل رہے تھے، اس سے اپنی فتح کے جشن کی پہلی لہر محسوس ہو رہے تھے، جبکہ دوسری جانب فون کرنے والے کارندے نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا اور رخ موڑ کر فیکٹری کو دیکھا۔ گردیزی ٹیکسٹائل کے شعلوں میں اس کے چہرے پر کچھ واضح ہوا، ایک نشان، ہاں بائیں گال پر موجودہ ٹانکوں کا نشان واضح تھا۔ وقت اگلا دن صبح، مقام منار فیشن کمپنی ویٹنگ ایریا اور بالائی ہال۔ فجر اپنے آفس سے باہر نکلی۔ آج کا دن خاصا مصروف تھا۔ گردیزی ٹیکسٹائل میں آتش زدگی کی خبریں ہر طرف تھیں اور ان کے اپنے پروجیکٹس، خاص طور پر نئے ٹینڈر کا کام توجہ کا مرکز تھا۔ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آفس سے نکل کر ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھی، جو وسیع و عریض اور نہایت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ جدید آرٹ پینٹنگز دیواروں کی زینت تھیں اور مختلف مجسمے کونوں میں رکھے تھے۔ اسی نفیس ماحول میں اس کی نظر ایک غیر متوقع مہمان پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی، سیاہ گردن تک آتے بالوں والی، گہری چمکتی ہوئی آنکھوں والی، جیسے کسی نے ان میں ستارے بھر دیے ہوں۔ وہ ایک سلیو لیس فراک پہنے تھی اور اس کے پاؤں شوز میں قید تھے۔ وہ پیچھے دونوں ہاتھ باندھے نہایت توجہ سے ایک ڈیزائنر کی باتیں سن رہی تھی، جو اسے وہاں موجود آرٹ پیسز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ چہرہ مانوس لگا۔ فجر نے غور کیا تو چونک گئی۔ یہ روحی تھی، صفدر کی چھوٹی بہن، وہی روحی جس کی کل رات 15ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ فجر نے ریسیپشن پہ موجود لڑکی سے پوچھا، یہ بچی؟ ریسیپشنسٹ نے فوراً جواب دیا، وہ صفدر صاحب کے ساتھ آئی ہیں میم، ان کی چھوٹی بہن ہے۔ فجر نے گہرا سانس لیا۔ صفدر آج ٹینڈر پر کام شروع ہونا تھا۔ وہ صفدر کے آفس کی جانب بڑھی، مگر اس کا آفس خالی تھا۔ کام کرتے ہوئے ڈیزائنرز کے درمیان سے گزر کر فجر اوپری ہال میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ فون نکال کر صفدر کو کال ملانے لگی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا اس کی جانب کوئی بڑھ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو روحی تھی۔ وہ کسی ننھی پری کی طرح خاموشی سے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ روحی نے کوئی سلام نہیں کیا، کوئی تمہید نہیں باندھی، بس صاف کوئی سے کام لیا۔ عقب سے روحی کی آواز سبری، جس میں بچوں کی سی مٹھاس نہیں، بلکہ ایک چھوٹی عمر میں غیر معمولی پختگی تھی۔ صفدر بھیا ضروری کام سے گئے ہیں۔ فجر نے فون کان سے ہٹا لیا۔ روحی نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھے بغیر بات جاری رکھی، مجھے منار دیکھنا تھا، اس لیے میں آ گئی۔ وہ ہال میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی، نہایت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے، وہ گردن ہلکی سی اکڑائے جیسے دنیا کی سب سے اہم شخصیت ہو۔ فجر نے اسے دیکھا۔ اس کے انداز، بیٹھنے کے ڈھنگ میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی جو اس کی عمر سے میل نہیں کھاتی تھی، یا شاید کھاتی تھی۔ فجر کو اس میں جانی پہچانی جھلک نظر آئی۔ اس نے سر ہلا کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ یہ بچی صفدر کی ذمہ داری تھی، وہ یہاں رک کر کیا کرتی؟
مگر اس کے عقب میں پھر روحی کی آواز گونجی، اس بار زیادہ براہ راست، ایک سوال کی صورت میں۔ میں 15 سال کی ہوں، آپ کو کیوں لگا میں ڈول سے کھیلوں گی؟ فجر ٹھٹک کر رک گئی۔ ہاں، کل رات اس کی سالگرہ کے تحفے میں ایک گڑیا بھی تھی، اس کے نزدیک تو روحی ایک بچی ہی تو تھی۔ روحی نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا جملہ کہا۔ وہ اسی طرح صوفے پر بیٹھی تھی، گردن اکڑائے۔ آپ میرے لیے مکڑیاں لے آتی تو مجھے اچھا لگتا۔ اس بات پر فجر کو واقعی پلٹنا پڑا۔ اس نے حیرت سے روحی کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا سپاق تھا۔ اس کے کندھے سے ایک چھوٹا سا نفیس بیگ لٹک رہا تھا۔ روحی نے گویا فجر کے دل میں جھانک لیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو مکڑیاں پسند ہیں اور مجھے بھی پسند ہیں۔ فجر کو فوراً ہوش آیا، یہ کیسی باتیں کر رہی تھی بچی؟ مکڑیاں؟ یہ بچوں کی باتیں نہیں ہیں، فجر نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ مکڑیاں زہریلی ہوتی ہیں، انہیں پسند نہیں کرتے، یہ خطرناک ہیں۔ میں 15 سال کی ہوں، بچی ہوں بھی نہیں۔ اس نے اطمینان سے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور اندر سے ایک چیز نکالی۔ یہ ایک چھوٹا سا گلاس کا چوکور جار تھا اور جار کے اندر ایک زندہ مکڑی۔ فجر پہلی بار واقعی چونکی، اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معصوم سی دکھائی دینے والی بچی اپنے ساتھ ایسی چیزیں لیے گھومتی ہوگی۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، پھینکو اسے، یہ کاٹ لے گی۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ روحی نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ اب مکڑی والے جار کو واپس احتیاط سے بیگ میں ڈال رہی تھی، جیسے یہ کوئی معمولی کھلونا ہو۔ فجر ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اس بچی کی بے خوفی اور عجیب پسند اسے شش و پنج میں ڈال رہی تھی۔ بے شک وہ مکڑیاں زہریلی نہیں ہوں گی، مگر لڑکیاں تو ڈرتی ہیں، پھر وہ کیوں نہیں ڈر رہی تھی؟ روحی نے بیگ بند کیا اور ایک بار پھر فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک تجسس تھا، گویا وہ اپنا علم بانٹنے کو بےتاب ہو۔ مکڑیاں اتنی بری نہیں ہوتی، انہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی پٹر پٹر چلتی زبان نے فجر کو واقعی لاجواب کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس غیر متوقع صورتحال پر کیا رد عمل دے۔ میں آپ کو ان کی کہانیاں سناؤں؟ روحی نے ایک پیشکش کی۔ فجر نے سر جھٹکا جیسے خود کو سجی مکالمے سے باہر نکال رہی ہو۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے روحی کی آنکھوں میں ایک آخری نظر ڈالی جو اب بھی چمک رہی تھی۔ وہ مڑی اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ روحی وہیں صوفے پر بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر کچھ لمحے بعد مسکراتے ہوئے اپنے بیگ کو کندھے سے لٹکائے خاموشی سے اس کے پیچھے لپکی، جیسے اسے معلوم تھا کہ فجر اب کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ فجر اور اس کے ڈیزائنز کی بہت بڑی فین تھی۔ صفتر نے اسے کبھی بتایا نہیں تھا، مگر وہ فجر روحی کے لیے آئیڈیل جیسی تھی۔ وہ اسے دیکھتی، اسے سنتی اور اس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اس کے جیسی بننا چاہتی تھی، پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج اسے موقع مل گیا تھا، پھر اسے ضائع کیوں جانے دیا جاتا؟ وہ اب بھاگتے ہوئے فجر کی رفتار کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں کام کرنے والے ملازم آ جا رہے تھے، کچھ فجر کو دیکھ کر اسے سلام کر رہے تھے۔ فجر اب سیڑھیاں اتر رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے روحی تھی، جس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی مکڑی تھی جو بہت محنتی اور ذہین تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے جال بناتی اور شکار کرتی، مگر ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے۔ مکڑی نے ایک خوبصورت جال بنایا جو بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ جب اس کا جال مکمل ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا جال بہت بڑا ہے تو اس نے سوچا کہ اب اسے کچھ خاص شکار کرنا چاہیے۔ اسی دوران ایک دن ایک بڑی تتلی جال میں پھنس گئی۔ مکڑی نے سوچا کہ یہ تو ایک خاص موقع ہے، مگر جب اس نے تتلی کو قریب سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا شکار کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس نے تتلی کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تتلی نے مکڑی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے مجھے آزاد کر دیا، میں تمہیں اپنی دوستی کی پیشکش کرتی ہوں۔ مکڑی نے خوشی خوشی اس کی دوستی قبول کر لی۔ دیکھا، تمام مکڑیاں بری نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں اور دوستی بھی کرتی ہیں۔ کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی؟ وہ ہانپنے لگ گئی تھی، جبکہ فجر اس کی باتوں کا کوئی جواب دیے بنا تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ چلے میں آپ کو دوسری کہانی سناتی ہوں۔ روحی نے ہار نہیں مانی۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ایک خوبصورت جنگل میں ایک زہریلی مکڑی رہتی تھی۔ اس کا زہر اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے شکار کو فوراً بے ہوش کر دیتی تھی۔ دوسرے جانور اس سے ڈرتے تھے اور اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ مکڑی اکیلی رہ گئی تھی اور اسے بہت زیادہ تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن ایک چھوٹی سی چڑیا اس کے پاس آئی اور اس نے مکڑی سے پوچھا کہ کیوں وہ اتنی اکیلی ہے۔ مکڑی نے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس کے زہر کی وجہ سے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ چڑیا نے کہا کہ اس کا زہر صرف ایک چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور مہربان دل کی مالک ہے۔
چڑیا نے مکڑی کو سمجھایا کہ وہ اپنے زہر کو اپنی طاقت کے طور پر نہیں بلکہ ایک چیلنج کے طور پر لے۔ اگر وہ اپنے زہر کی بجائے اپنی خوبیوں کو سامنے لائے تو دوسرے جانور اس کے دوست بن سکتے ہیں۔ مکڑی نے چڑیا کی بات سنی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مکڑی نے اپنے زہر کا استعمال صرف اپنے دفاع کے لیے کیا اور دوسرے جانوروں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ دوسرے جانوروں نے اس کی حقیقی خوبیوں کو دیکھا اور وہ سب اس کے دوست بن گئے۔ آخر کار مکڑی نے جان لیا کہ دوستی اور محبت کی طاقت زہر سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خوبیوں پر توجہ دینی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور دوستی سے پیش آنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس کچھ خاص ہو یا نہ ہو۔ اس کی پٹر پٹر چلتی زبان یکدم رک گئی جب فجر نے اپنے آفس کے سامنے پہنچ کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ روحی کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ فجر کو دیکھ کر مسکرائی۔ آنکھوں کی چمک مان نہیں پڑی تھی۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور فجر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، اب اصلی کہانی سنو، فجر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ایک دن ایک خوبصورت تتلی اپنے رنگ برنگے پروں کے ساتھ باغ میں اڑ رہی تھی۔ وہ پھولوں کے درمیان چہل قدمی کر رہی تھی اور اپنی خوبصورتی کا لطف اٹھا رہی تھی، لیکن اس باغ کے کونے میں ایک چالاک عنکبوت چھپا ہوا تھا۔ اس نے تتلی کو دیکھ لیا اور سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے۔ عنکبوت نے اپنے جال کو بہت ہی مہارت سے بچھایا۔ اس نے جال کو پھولوں کے درمیان اس طرح لگایا کہ تتلی کو اس کے قریب آنے کا پتہ نہ چلے۔ جب تتلی پھولوں کے قریب آئی تو اس نے محسوس نہیں کیا کہ وہ خطرے میں ہے۔ تتلی جب جال کے قریب پہنچی تو اچانک عنکبوت نے اپنی تیز رفتار سے جھپٹا مارا۔ تتلی کو جال میں پھنسنے کا احساس ہوا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عنکبوت نے اپنی طاقتور ٹانگوں سے تتلی کو پکڑ لیا اور اسے جال میں جکڑ لیا۔ تتلی نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن عنکبوت کی چالاکی اور جال کی مضبوطی نے اسے روک دیا۔ آخر کار عنکبوت نے تتلی کو اپنے شکار کے طور پر استعمال کیا اور اپنے پیٹ کی بھوک مٹائی۔ اس نے رک کر روحی کے تاثرات دیکھے جو آنکھیں پھاڑے اسے سن رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھار خوبصورتی کے پیچھے خطرہ چھپا ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اس لیے اب جاؤ یہاں سے۔ اگلے ہی پل اس نے آفس میں داخل ہوتے دروازہ بند کر لیا۔ روحی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ چلو کسی بہانے ہی صحیح بات چیت تو ہوئی۔ وہ یوں ہی پیچھے ہاتھ باندھے وہاں سے پلٹ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ مینار کی کئی منزلہ عمارت گہری تاریکی میں ڈوبی تھی، سوائے ایک کمرے کے۔ یہ اسٹوڈیو تھا۔ اندر سے آتی روشنی رات کے پچھلے پہر میں کسی جزیرے جیسی لگ رہی تھی۔ باہر سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کے گزرنے کی آواز آتی تھی اور مرکزی دروازے پر موجود گارڈ کی کھانسی۔ باقی ہر طرف سناٹا تھا۔ اندر فجر کام میں منہمک تھی۔ اس نے بالوں کو سرسری طور پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، ایک سادہ سا کریم رنگ کا سوٹ پہنے جس کا ٹراؤزر کسی بیگی پینٹ جیسا تھا، اور گھٹنوں سے اوپر آتی کھلی شرٹ پہنے۔ کھلے بالوں میں چشمہ سجائے وہ مصروف سی پیاری لگ رہی تھی۔ پاؤں میں آرام دہ لوفرز تھے اور اسکارف اس نے اتار کر ایک جانب رکھا ہوا تھا۔ وہ پتلوں پر سجے کاسٹیومز کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں پکڑے نوٹ پیڈ پر کچھ نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ کاسٹیوم تقریباً تیار تھے، جلد ان کا فوٹو شوٹ تھا اور وہ معمولی تبدیلیاں چاہتی تھی، اس لیے نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ کام ختم کر کے ہی نکلے گی، چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے، اس لیے پوری توجہ کام پر تھی۔ تبھی اچانک اسے باہر آواز سنائی دی، کسی چیز کے گرنے کی، ایک غیر معمولی آواز۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ رات کے اس پہر ایک خالی عمارت میں ایسی آواز، وہ زخموں اور خطروں کو دور سے سونگھ لیتی تھی۔ اس پل اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ غلط ہو، بہت غلط۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کچھ پل سانس روکے ہاتھ میں پکڑا پین تھامے دروازے کی جانب دیکھتی رہی۔ اسٹوڈیو کا دروازہ آدھا کھلا تھا، باہر گہرا سایہ تھا، اور تبھی آواز دوبارہ آئی، اس بار قدرے واضح، جیسے کوئی بھاری شے پھینکی گئی ہو۔ اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ اس خاموشی میں یہ آوازیں الارم بجا رہی تھیں۔ کیا گارڈ اندر آیا تھا؟ مگر وہ آواز تو کسی چیز کے گرنے کی تھی، قدموں کی نہیں۔ اس نے نوٹ بک وہیں پتلوں کے قریب رکھی، نہایت آہستہ سے اسٹوڈیو کا دروازہ مزید کھول کر باہر قدم رکھا۔ یہ نچلی منزل تھی، وسیع ہال خالی تھا۔ اسٹوڈیو کی روشنی کی وجہ سے اندرونی حصہ اور بھی زیادہ تاریک لگ رہا تھا۔ ہلکا اندھیرا تھا جس میں صوفوں، میزوں اور آرٹ پیسز کے مبہم سائے کسی عجیب و غریب مخلوق جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ بھی اسے بہت بلند سنائی دے رہی تھی۔
وہ مزید آگے بڑھی، قدم نہایت محتاط تھے۔ کون ہے؟ اس نے دھیمی کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، جو ہال کی وسعت میں گم ہو کر رہ گئی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ گارڈ انکل، کوئی ہے؟ اس بار اس نے تھوڑی اونچی آواز میں پکارا۔ پھر وہی خوفناک خاموشی، صرف اس کے اپنے دل کی دھڑکن جو اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا گارڈ اپنی جگہ پر نہیں ہے یا کچھ ہو گیا ہے؟ وہ چلتی ہوئی ایک راہداری تک پہنچی جو بڑی کھڑکیوں کی جانب جاتی تھی۔ راہداری کے قریب ایک میز رکھا تھا اور اس پر ایک چھوٹا سا مجسمہ رکھا تھا جو برونز اور ریزن کا بنا ہوا تھا، اور ساتھ کئی فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں، اندھیرے میں کسی بھی حرکت کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ساتھ والی کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا۔ ہوا سے اس کے بال چہرے پر اڑے، چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، اور اس پل اس کا وجود اس مدھم پر اسرار روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اسے سکون کا احساس ہوا، مگر یہ سکون پل بھر کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کرتی، کچھ سوچتی، کوئی آواز نکالتی، اچانک اس کی گردن پر ایک ٹھنڈی، سخت چیز کا لمس محسوس ہوا، پستول کی ٹھنڈی نوک، اور ساتھ ہی اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی گونجی، پر اسرار اور خطرناک۔ ہلنا مت ورنہ ماری جاؤ گی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا، جسم سن ہو گیا، وہ جم کر رہ گئی۔ صرف اس کے دل کی دھڑکن تھی جو اب طوفانی رفتار سے اس کے سینے میں ہتھوڑے مار رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اس تاریک خاموش عمارت میں، ایک نامعلوم خطرے کی زد پر۔ اس کی پشت پر پستول کی ٹھنڈی سخت نوک محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی، مگر جسم منجمد ہو گیا تھا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح ساکت کھڑی رہی، آنکھیں اندھیرے میں مبہم سائے تلاش کر رہی تھیں۔ اس کے کان کے قریب وہی پر اسرار دبی دبی مگر زہر آلود آواز گونجی۔ اس بار آواز میں ایک تلخ تمسخر تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا فجر معراج؟ تمہیں کیا لگا تھا تم دوسروں کو برباد کر کے خود آباد ہو جاؤ گی؟ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے، باوجود اس کے کہ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا خنکی دے رہی تھی۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس خوف کے باوجود اس کا تربیت یافتہ دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مزاحمت بیکار تھی، چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ واحد راستہ بات کرنا تھا، وقت حاصل کرنا، صورتحال کو سمجھنا۔ اس نے بمشکل اپنی کانپتی ہوئی آواز پر قابو پایا، الفاظ حلق سے بمشکل باہر نکلے۔ کون ہو تم؟ پستول کی نوک ہلکی سی دبی، جیسے یہ سوال حملہ آور کو پسند آیا ہو۔ ایک دھیمی سرد ہنسی سنائی دی، ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف انتقام کی آگ تھی۔ کون؟ آواز گونجی۔ میں تمہارے ماضی کا وہ برا سایہ ہوں جسے تم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، جسے تم بھول گئی تھی، مگر سائے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے فجر معراج، خاص طور پر وہ جو تمہاری اپنی ہی غلطیوں کے سائے ہوں۔ ماضی کا سایہ؟ اس کا ذہن تیزی سے اپنے کاروباری معاملات، اپنے فیصلے، اپنے مقابلے دار، سب کو کھنگالنے لگا، مگر کوئی چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ آواز اب قدرے مستحکم تھی، گو اس میں خوف اب بھی موجود تھا۔ آواز میں اب کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ براہ راست، شفاف اور خطرناک تھی۔ کیوں آیا ہوں؟ تمہیں ختم کرنے آیا ہوں، تمہاری کہانی ختم کرنے۔ یہ سب، یہ منار فیشن کمپنی، تمہاری ساری محنت، سب خاک میں ملانے۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت تھی کہ فجر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میری کہانی؟ اس نے دہرایا۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچایا۔ ضرورت نہیں کہ نقصان جان بوجھ کر ہی ہو، آواز نے اس کی بات کاٹی۔ تمہارے فیصلے، تمہاری چالیں، تمہاری بے رحمانہ بزنس پالیسیاں، انہوں نے کسی کی دنیا اجاڑ دی ہے، کسی کا سب کچھ چھین لیا ہے، کسی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، خوف اور الجھن کا اندھیرا۔ اسے یاد نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا۔ مقابلہ داری سخت ہوتی ہے، مگر کیا اس نے کسی کو اس حد تک تباہ کر دیا کہ وہ اس طرح انتقام پر اتر آئے؟ میں نہیں جانتی تم کس کی بات کر رہے ہو۔ جلد جان جاؤ گی، آواز گہری ہوئی۔ یہ شاید تمہیں جاننے کا موقع ہی نہ ملے۔ پستول کی نوک گردن پر قدرے زیادہ دبی، فجر کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ ٹھنڈے لوہے کا لمس موت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اب کسی سرد ہاتھ کی طرح لگ رہا تھا جو اسے چھو کر بتا رہا تھا کہ یہ رات اس کی آخری ہو سکتی ہے۔
تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ اس نے پھر ہمت کر کے کہا، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، پولیس تمہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ حملہ آور پھر ہنسا، پولیس؟ جب تک پولیس یہاں پہنچے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ فجر معراج، تمہارا انجام لکھا جا چکا ہوگا۔ فجر نے تھوک نکل کر گلا تر کیا، تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ آواز حتمی تھی، اس میں اب کوئی شرارتن لہجہ نہیں تھا، صرف سنگ دلی تھی۔ اب صرف حساب چکانا ہے، جو تم نے دوسروں سے چھینا وہ میں تم سے چھینوں گا، تمہاری زندگی۔ اس پل فجر کو لگا جیسے اس شخص سے مزید بات کرنا شاید بے سود تھا۔ یہ کوئی سمجھدار انسان نہیں، کوئی انتقام کی آگ میں جلتا ہوا دشمن تھا۔ اس کی نظریں تیزی سے اندھیرے میں کوئی راستہ، کوئی بچاؤ کا ذریعہ تلاش کرنے لگیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گویا سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ گردن پر موجود ٹھنڈی نوک اسے مسلسل موت کا احساس دلا رہی تھی۔ اندھیرے ہال میں صرف چاند کی مدھم روشنی، ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ، فجر کے دل کی دھک دھک اور اس پر اسرار شخص کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور اس کے ذہن میں گونجتے وہ الفاظ، میں تمہیں ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ ایک ایسے خطرے کی زد میں تھی جسے وہ نہ دیکھ سکتی تھی، نہ پہچان سکتی تھی، صرف محسوس کر سکتی تھی، موت کا سرد احساس۔ اس کا دماغ ایک عجیب سی تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس وقت بہت کم تھا، اس کا جسم ساکت تھا، پتھر کی طرح جمع ہوا، مگر دایاں ہاتھ نامحسوس انداز میں قریب رکھے میز پر موجود برونز کے مجسمے پر آ چکا تھا۔ حملہ آور اندھیرے میں یہ نہیں دیکھ پایا۔ یہ ایک بھاری ٹھوس چیز تھی، ایک آخری امید، ایک آخری موقع۔ اس نے انگلیاں مجسمے پر مضبوطی سے جمائیں۔ پیچھے موجود شخص نے گویا اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی دبی دبی زہر آلود آواز حتمی تھی، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب صرف حساب چکانا ہے۔ اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی، پستول کی نوک اس کی جلد میں چبھنے لگی تھی، انگلی ٹریگر پر جا رہی تھی۔ موت کا سرد پنجہ اسے جکڑنے کو تیار تھا۔ پھر فجر نے جبلت عنصر کو ایک طرف چھٹکنے کی کوشش کی، ایک آخری لمحے کی مزاحمت، مگر گرفت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ گولی چلتی، اس سے پہلے کہ اس کی زندگی کی کہانی ختم ہوتی، اس نے ایک ہجانی اچانک حرکت کی۔ وہ ایک جھٹکے سے خود کو موڑا، دایاں ہاتھ پوری قوت سے بلند ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا برونز اور ریزن کا وزنی مجسمہ پوری قوت سے پیچھے کھڑے شخص کے سر پر دے مارا۔ یہ وار انتہائی غیر متوقع تھا۔ حملہ آور درد سے کرہا، مگر وہ پوری طرح بے قابو نہیں ہوا۔ پستول ہاتھ سے چھوٹ کر اندھیرے میں گرا، مگر گرتے گرتے اس شخص نے فجر کے بازو کو جھٹکے سے پکڑ لیا۔ ایک لمحے کو دونوں میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ اس کے اندر کا خوف ایک دم ایک صفاق افریت میں بدل گیا تھا۔ یہ مرنے اور مارنے کا لمحہ تھا، اس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ذرا سی بھی ڈھیل اس کی موت کا وارث بنے گی۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہجانی انداز میں اسی وزنی مجسمے سے سامنے لڑکھڑاتے شخص پر وار کرنے شروع کر دیے، ایک کے بعد ایک وار پوری قوت سے۔ مجسمہ اس کے ہاتھوں میں جانور کی طرح زندہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے گھماتی، اٹھاتی اور زور سے مارتی۔ وہ شخص مزاحمت کر رہا تھا، اس کے ہاتھ فجر کے بازوؤں کندھوں پر پڑ رہے تھے۔ اندھیرے میں ایک ہولناک کشمکش جاری تھی۔ وہ فجر کو خود سے دور دھکیلنے، اس کے ہاتھ سے مجسمہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فجر کے وار اتنے شدید تھے کہ وہ پوری طرح کھڑا نہ ہو سکا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ دونوں قریب کے میز سے ٹکرائے، مجسمے فائلیں نیچے گریں۔ فجر کا ہاتھ میز کے کنارے سے رگڑ کھا گیا۔ ایک تیز درد کی لہر اٹھی، مگر اسے محسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس شخص کا ایک اور وار فجر کے چہرے پر لگا، شاید اس کے ہاتھ کی پشت کا، جس سے اس کے جبڑے میں شدید درد ہوا، مگر اس نے گرفت نہیں چھوڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خون اتر آیا، اور وہ اب وار کرتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اس کی آواز خوف، غصے اور ملکیت کے احساس کا ایک خوفناک ملغوبہ تھی۔ یہ میری سلطنت ہے، وہ دھاڑتی رہی۔ ہر وار کے ساتھ اس کی آواز میں شدت آتی گئی۔ یہ میری ہے۔ دھڑم مجسمہ لگا، وہ شخص لڑکھڑایا، یہ میں نے بنائی ہے۔ ایک اور ضرب، وہ گرنے لگا۔ کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں۔ اس کی چیخیں خالی ہال میں گونج رہی تھیں۔ ہر ضرب کے ساتھ، ہر چیخ کے ساتھ اس کے اندر کی جبلت بقا اسے مزید طاقت دے رہی تھی۔ وہ اب ایک خوف زدہ عورت نہیں تھی، وہ اپنے وجود، اپنی محنت، اپنی سلطنت کا دفاع کرنے والی ایک ایسی قوت تھی جو کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ تب تک وار کرتی رہی، تب تک مارتی رہی، جب تک مجسمے کی متواتر ضربوں سے اس شخص کا جسم ڈھیلا پڑ کر ساکت، بے جان نہیں ہو گیا، جب تک اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل نہیں پڑا
اور اس کا فرش پر پڑا وجود پہچاننے کے قابل نہیں رہا۔ مجسمہ اس کے ہاتھوں میں خون سے لت پت تھا۔ آخری وار کرنے کے بعد فجر ہانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی اس کے بے جان وجود پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود مجسمہ تھا۔ اس کے چہرے، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے، بازو پر خراشیں تھیں، جبڑے میں درد اور جسم پر کہیں اور بھی ضربات کے نشان، مگر وہ زندہ تھی، وہ زندہ بچ گئی تھی۔ اس نے ایک جان لے لی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے۔ اس کے دل میں وحشت اور فتح کا ایک خوفناک امتزاج تھا۔ اندھیرے ہال میں صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز، اس کے دل کی دھڑکن اور موت کی خاموشی تھی۔ اس نے خود کو بچا لیا تھا، مگر اس کی قیمت بہت خوفناک تھی۔ آج اس نے اپنے بارے میں مشہور اس قول پر مہر لگا دی تھی کہ وہ پہچان چھیننے والوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہے۔ منار میں چھائی خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ دور سے سائرن کی گونج سنائی دی، پہلے مدھم پھر تیز ہوتی ہوئی۔ نیلی اور لال روشنیاں عمارت کے باہر چمکنے لگیں۔ پولیس پہنچ چکی تھی۔ دروازے کھلے، وردی پوش اہلکار احتیاط سے اسلحہ سنبھالے اندر داخل ہوئے۔ ان کی طاقتور ٹارچ کی روشنیاں اندھیرے ہال میں ناچنے لگیں۔ سائے بھاگنے لگے، ایک روشنی فرش پر پڑے بے جان ڈھیر پر پڑی۔ ایک لمحے کو وہ رکے، ان کے چہروں پر حیرت اور پھر سنجیدگی آئی۔ انہوں نے وائرلیس پر کچھ کہا۔ یہاں ایک لاش ہے۔ پھر باہر سے کسی اور افسر کی بلند آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا۔ سر، باہر 2 لاشیں ہیں، گارڈ اور کیئر ٹیکر دونوں۔ فجر کو احساس ہوا کہ وہ صرف ایک شخص نہیں تھا جو اندر آیا تھا، یہ ایک منظم، خوفناک حملہ تھا۔ باہر کا پہرے دار، آفس کی دیکھ بھال کرنے والا، وہ دونوں بھی مارے گئے تھے۔ ایک سرد لہر فجر کے وجود میں دوڑ گئی۔ رفتہ رفتہ ہال پولیس اہلکاروں سے بھرنے لگا۔ جایا بکوا کو محفوظ کیا جا رہا تھا۔ فورینسک ٹیمیں پہنچنے لگیں، روشنی کا انتظام کیا گیا۔ اس ساری گہما گہمی کے بیچ فجر ایک جانب کھڑی رہی، خون آلود، ہاتھ میں مجسمہ تھامے۔ کچھ دیر بعد صفدر کی فیملی پہنچی۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور صدمہ تھا۔ صفدر بھی ان کے ساتھ تھا، اس کی آنکھوں میں ہول تھا۔ کمپنی کے کچھ سینئر مینیجرز بھی آ گئے تھے۔ ان کے چہروں پر تفتیش اور بے یقینی تھی۔ ہال کے کنارے پر ایک صوفے پر فجر بیٹھی تھی۔ کسی مہربان ہاتھ نے شاید اس کے ہاتھ سے مجسمہ لے لیا تھا اور کندھوں پر ایک سکارف لپیٹ دیا تھا۔ وہ ساکت تھی، جسم ڈھیلا، آنکھیں خالی۔ اس کے کپڑے، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، سب خون کی چھینٹوں سے رنگا ہوا تھا۔ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں باقی ماندہ روشنی بھی جیسے اس ہولناک حادثے کے بعد چلی گئی ہو۔ باہر میڈیا والے بھی آ چکے تھے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھیں۔ اندر لاش کی تصویریں لی جا رہی تھیں۔ جایا بکوا کا باریک بینی سے معائنہ ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی کنٹرول روم میں پولیس اہلکار کیمرہ ریکارڈنگ دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحات جب کیمرے جام ہوئے تھے، جب حملہ آور اندر داخل ہوئے تھے، اور شاید آخری لمحات کی دھندلی، خوفناک جھلک۔ فجر سے بار بار پوچھے جا رہے تھے سوال۔ ایک پولیس افسر اس کے سامنے بیٹھا، کبھی نرمی سے، کبھی قدرے سختی سے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کا نام؟ خاموشی۔ یہ شخص کون ہے؟ آپ اسے جانتی ہیں؟ خاموشی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کیسے بچیں؟ خاموشی۔ مینیجرز فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ صفدر کی فیملی کے چہروں پر ترس کے ساتھ الجھن تھی۔ میڈیا کے کیمروں کی فلیش اس کے خون آلود چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر فجر کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ گونگی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر خوف ہی خوف تھا۔ اس خوف نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف وہی آخری لمحات گھوم رہے تھے، ٹھنڈی نوک، خون، چیخیں اور وہ مجسمہ، وہ جنگ جو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لڑی تھی۔ اس نے ایک جان لے لی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اس کے وجود کی جڑیں ہلا دی تھیں۔ وہ بس بیٹھی رہی، خون آلود، خاموش، اپنی ہی سلطنت کے تباہ شدہ کنارے پر۔ آنکھوں میں کوئی چمک نہیں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، صرف خوف اور صدمے کی گہری، کبھی نہ مٹنے والی چھاپ۔ وہ اب وہ فجر نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے اسٹوڈیو میں کاسٹیومز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فجر مختلف تھی۔ اس نے ایک جان لے لی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ شہر ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ نجی ہسپتال کی راہداری میں گہری خاموشی طاری تھی، جس سے صرف دور سے آتی مشینوں کی مدھم بیپ یا کبھی کبھار کسی نرس کے قدموں کی چاپ توڑتی تھی۔ فضا میں دوائیوں اور ڈس انفیکٹنٹ کی بو رچی بسی تھی۔ ایک کمرے کے باہر، جس کا دروازہ نیم وا تھا، ایک جوان شخص ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، پریشانی اور گہرا صدمہ تھا۔ یہ ارسل تھا، برہان گردیزی کا اکلوتا بیٹا۔ وہ 3 سال بعد پاکستان لوٹا تھا اور آتے ہی اسے اپنے خاندانی کاروبار کی تباہی اور والد کی یہ حالت دیکھنی پڑی تھی۔
وہ کمرے کے اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے قدم جم گئے تھے، بس دروازے کے باہر خاموش کھڑا اندر جھانک رہا تھا۔ اندر ہسپتال کے سفید بیڈ پر برہان گردیزی لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ سانسوں کی رفتار دھیمی اور بے قاعدہ تھی۔ ایک ہاتھ میں کینولا لگا تھا جس کے ذریعے ڈرپ ان کے جسم میں جا رہی تھی، اور سینے پر مانیٹر کی تاریں لگی تھیں جو دل کی دھڑکن کو ریکارڈ کر رہی تھیں۔ دل کا دورہ شدید تھا، ڈاکٹرز کے مطابق یہ کسی گہرے صدمے کا نتیجہ تھا۔ گردیزی ٹیکسٹائل میں لگنے والی آگ کی خبر اور اس سے ہونے والے کروڑوں کے نقصان نے ان کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کی محنت کو یوں ایک رات میں راکھ بنتے دیکھ کر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ لوگ لٹ گئے تھے، فیکٹری کی عمارت تباہ، خام مال اور تیار شدہ مال جل کر خاکستر، مشینیں پگھل گئیں۔ کروڑوں کی مالیت کا نقصان تھا، اور اس سے بڑھ کر مارکیٹ سے نئے پروجیکٹس کے لیے لیا گیا بھاری قرضہ۔ وہ سب کچھ اب محض کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا تھا جس کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ ارسل کے ذہن میں صرف چند گھنٹے پرانی خبریں گھوم رہی تھیں۔ آگ، فیکٹری تباہ، کروڑوں کا نقصان، قرضہ، نئے پروجیکٹس، سب خاک میں مل گیا تھا۔ اور پھر والد کو دل کا دورہ۔ اسے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ارسل کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ان کے والد برہان گردیزی لاہور کے بزنس حلقوں میں ایک نیک نام، دیانتدار اور کامیاب شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، کبھی غلط کام نہیں کیا تھا۔ بچپن سے ارسل انہیں محنت اور اصول پسندی کی علامت سمجھتا آیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کی محنت، ان کی وراثت، ان کا سب کچھ کیوں یوں ایک رات میں ختم ہو گیا؟ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ ارسل نہیں جانتا تھا، اسے اپنے والد کے ماضی کے فیصلوں کی خبر نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بزنس کی دنیا میں کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جن کی قیمت آنے والے وقتوں میں چکانی پڑتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ نے سالوں پہلے کیا کچھ کیا تھا، کیا وعدے توڑے تھے، کس کس کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو بیج کل بوئے گئے تھے آج وہ انتقام کی آگ بن کر فصل کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ کسی کا نہایت شفاق اور سوچا سمجھا انتقام تھا۔ ایک ایسا انتقام جس کی بنیاد برہان گردیزی نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ ارسل وہیں کھڑا رہا، ہسپتال کی راہداری کی خاموش اور اندر کمرے کی مشینوں کی مدھم بیپ کے شور کے درمیان۔ وہ اپنے والد کی تکلیف زدہ پیلے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ان کے سینے پر دل کے مانیٹر پر بنتی لہریں ان کی زندگی کا حساب دے رہی تھیں۔ ارسل کے دل میں دکھ تھا، غصہ تھا اور ایک نہ سمجھ میں آنے والا سوال، کیا واقعی ان کے والد نے ایسا کچھ کیا تھا جس کی سزا آج انہیں اس طرح مل رہی ہے؟ کیا کامیابی واقعی اتنی بے رحم ہوتی ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا، اور فی الحال اسے صرف اپنے والد کو بچانا تھا، باقی سب کچھ وہ بعد میں دیکھ لے گا۔ اس نے ایک لمبی سرد سانس لی اور آخرکار کمرے کے اندر قدم رکھا۔ ہسپتال کی خاموشی میں ایک اور غم زدہ روح کا اضافہ ہو گیا تھا۔ صبح کا کوئی بے وقت پہر تھا، رات کی سیاہی آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور آسمان پر ایک بے رنگ اداس روشنی پھیل رہی تھی۔ فجر کو سفتر کی گاڑی اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ گئی۔ سڑک پر گہری خاموشی تھی، صرف درختوں میں چھپے پرندوں کی مدھم سی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی جو اس رات کے ہال سے بے خبر تھے۔ راستے بھر صفدر نے اسے بہت کچھ کہا، اس کا بازو تھپ تھپایا تھا، اسے مسلسل دیکھا تھا، تسلی دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ریلیکس رہنا فجر، فکر مت کرنا، تم بچ گئی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز پریشان تھی، مگر فجر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھی ایک بے جان شے کی طرح، اس کا وجود وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کا ذہن خالی تھا، یا شاید اتنا بھرا ہوا کہ اب کسی نئے لفظ، کسی نئی سوچ، کسی نئے احساس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جیسے روبوٹ بن گئی تھی، آنکھیں سامنے جمی ہوئی تھیں مگر ان کی پتلیاں کسی چیز پر مرکوز نہیں تھیں۔ اندر کا منظر، وہ ہولناک منظر ان پر جم گیا تھا۔ گھر خاموش تھا، ایک گہری بے خبر خاموشی۔ اماں اور بانو دونوں اپنے کمروں میں شاید گہری نیند سو رہی تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی فجوں پر کیا بیتی ہے۔ باقی خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ تھی، مانوس، پرسکون اور فجر کے لیے اجنبی۔ اس پرسکون ماحول میں اس کا وجود ایک بدنما داغ جیسا تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا، اس کی آنکھوں میں رات گئے لوٹنے پر ہونے والی معمول کی حیرت نہیں تھی، بلکہ ایک شدید صدمہ تھا۔ فجر کا حلیہ اس کے کپڑوں پر گہرے سیاہ ہو چکے خون کے دھبے جو اب خشک ہونے لگے تھے، چہرے پر، گالوں پر، پیشانی پر خون کے چینٹے تھے، یہاں تک کہ اس کی ریشمی بالوں کی لٹوں پر بھی خون لگا ہوا تھا جو صبح کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ہونٹ سفید۔
مگر فجر نے اس کی حیرت کو نظر انداز کیا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح گاڑی سے نکلی اور خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے جیسے شیشے کے بنے ہوں۔ ہال میں داخل ہوتے ہی گھر کی مانوس مگر اجنبی خوشبو نے اسے گھیرا، جو اس کے کپڑوں سے آتی خون کی بو سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھی، ہر سیڑھی ایک پہاڑ جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے جوتوں کے نیچے سیڑھیوں سے آتی مدھم آواز بھی اسے کسی دھماکے جیسی سنائی دے رہی تھی۔ اوپر آ کر وہ سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی، پرسکون، صاف ستھری۔ اس نے بغیر کسی توقف کے دروازہ بند کر لیا، جیسے دنیا کے شور اپنی حقیقت اور باہر کی ہر چیز سے خود کو کاٹ لینا چاہتی ہو۔ کمرے میں ایک مدھم روشنی تھی، باہر کی نیم اجلی صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، جس میں کمرے کے سائے مبہم دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے قدموں پر کھڑی آئینے کے سامنے تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ یہ کون تھا؟ یہ عکس کس کا تھا؟ اس کا اپنا دلکش وجود جو ہمیشہ اس کی طاقت رہا تھا، اس وقت خوفناک لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو فجر کی پہچان تھی۔ وہ ہیزل آنکھیں بجھی بجھی تھیں، گہری، خالی، چہرہ اترا ہوا، بالوں کی لٹیں بکھری ہوئیں اور ان پر خون۔ اس کے خوبصورت چہرے پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر خون لگا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی میں خون کے چینٹے گہرے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنا کپکپاتا ہاتھ آہستہ سے اپنے چہرے کی جانب بڑھایا۔ انگلیوں کی پوروں نے ٹھنڈے، خشک ہوتے خون کے چھینٹوں کو چھوا۔ کھردرا سا احساس ہوا۔ ایک دم اسے اس رات کی سردی، اس شخص کی گراہیں، مجسمے کا وزن اور اپنی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نوک محسوس ہوئی، جیسے وہ سب کچھ اس کے جسم میں جذب ہو گیا ہو۔ یہ سچ تھا، یہ سب ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں، وہ شخص، خون، اس کا دل سینے میں تڑپ رہا تھا۔ ایک نہ سمجھے جانے والے درد کی لہر اٹھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ گہری خاموش وحشت اس کے اندر سے پھوٹنے لگی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ پہلے ایک آنسو لڑکا، گرم، جو گال پر موجود خون کے چھینٹے سے ملا۔ پھر دوسرا، سسکیاں اس کے سینے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگیں، پہلے دبی دبی، پھر شدت سے۔ کچھ دیر بعد سسکنے کی آوازیں اس کے قابو میں نہ رہیں، وہ سسکنے لگی، سسکیاں بڑھتی گئیں اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ گھٹنوں کے بل گری اور پھر پہلو کے بل گر گئی۔ خون آلود کپڑوں میں وہ زمین پر گر گئی۔ اس کا جسم بے جان سا ہو گیا تھا۔ وہ رونے لگی، بے اختیار، بے طرح، جیسے اس کے اندر کا سارا درد، سارا خوف، سارا صدمہ، سارا ہیجان آنسوؤں کی صورت بہہ نکلنا چاہتا ہو۔ یہ رونے کی آواز اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی، یہ کسی زخمی جانور کی کرہ تھی، کسی ٹوٹے ہوئے وجود کی چیخ۔ وہ اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر رہی تھی، جیسے اس گندگی، اس خون کو مٹا دینا چاہتی ہو۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، گویا اس رات کی یادوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہو۔ اس کے آنسو گالوں پر خون کے نشانوں کو بہا رہے تھے، ایک بدصورت دردناک لکیر بناتے ہوئے۔ اس کے اندر کی عفریت نے، اس کی بقا کی جبلت نے اسے تو بچا لیا تھا، مگر اس کی ساری روشنی چلی گئی تھی۔ وہ جگنو جو اس کی آنکھوں میں چمکتا تھا، بجھ گیا تھا۔ ایک جان، اس کے ہاتھوں مارا گیا شخص، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ حقیقت اس کے جوان دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ 25 سالہ فجر کا دل کسی عام لڑکی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ یہ درد، یہ ہیبت، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوگا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینی پڑے گی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی، تڑپتی رہی، جانے کتنے سالوں بعد وہ یوں بے اختیار ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ رونے کی شدت کم ہوتی گئی، جسم تھک کر چور ہو گیا، درد اور صدمے نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ وہیں چمچماتے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی، اس کے ریشمی خون آلود بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی اور وہ دائیں جانب کروٹ لیے لیٹ گئی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اب سسکیاں دبتی گئیں۔ آہستہ آہستہ تھکن، درد اور صدمے کے گہرے گڑھے میں وہ ڈوبتی گئی اور سو گئی۔ خون آلود چہرہ، بکھرے بال اور ٹھنڈے فرش پر بکھری اس کی ٹوٹی ہوئی روح۔ گھر خاموش رہا، دنیا بے خبر رہی، اور فجر کی آنکھوں کی چمک کہیں تاریکی میں اس رات کے ہال میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ منار فیشن کمپنی کے بالائی ہال میں ہونے والے اس ہولناک واقعے کے بعد 10 دن یوں گزرے جیسے ایک صدی۔ لاہور میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، گردیزی ٹیکسٹائل میں آتش زدگی اور منار فیشن کمپنی میں قتل۔ پولیس کی تفتیش، فورنزک ٹیمیں، میڈیا کا ہجوم، ہر طرف افراتفری تھی۔ منار کی عمارت کو سیل کر دیا گیا، جائے وقوعہ کو گھیر لیا گیا۔ 3 جانیں گئی تھیں، باہر گیٹ پر موجود گارڈ، آفس کیئر ٹیکر اور اندر وہ نامعلوم حملہ آور
جسے فجر نے مارا تھا۔ اس شخص کی ابھی تک پہچان مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ اس کا تعلق کس سے تھا، وہ کون تھا، یہ سب راز ابھی راز ہی تھے۔ شہر میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، منار کا قتل عام اور خون خوار بزنس ویمن۔ کیمرے کی وہ دھندلی ریکارڈنگ جس میں فجر اپنی جان بچانے کے لیے ایک شخص سے لڑ رہی تھی اور پھر اسے مار رہی تھی، بار بار نیوز چینلز پر دکھائی گئی۔ اسے ایک عورت کا وحشیانہ روپ قرار دیا گیا۔ فجر معراج، یہ نام اب گمنام نہیں رہا تھا۔ لوگ سڑکوں پر، بازاروں میں، ڈرائنگ رومز میں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ اس کے خلاف تھے، اسے قاتل کہہ رہے تھے، ایک ایسی عورت جو اپنے راستے میں آنے والے کو ختم کر دیتی ہے، تو کچھ اس کی حمایت میں تھے، اسے بہادر اور زندہ دل قرار دے رہے تھے۔ ایک ایسی عورت جس نے زندگی کے لیے لڑنا جانا تھا، بدنامی کے باوجود اسے ایک عجیب سا نام مل گیا تھا۔ منار فیشن کمپنی، جس سے پہلے سے بزنس ہلکے جانتے تھے، اب پورے پاکستان میں ایک جانی پہچانی نام بن گئی تھی۔ اس خوفناک حادثے نے انہیں بدنام کیا تھا، مگر ساتھ ہی غیر معمولی شہرت بھی دے دی تھی۔ ان 10 دنوں میں منار کو بہت نقصان ہوا۔ پولیس کی کارروائیوں کی وجہ سے کام بند رہا، کئی بڑے پروجیکٹس کینسل ہو گئے، جو معاہدے ہونے تھے وہ رک گئے، اور سب سے بڑھ کر 20% سٹاف خوف یا کسی اور وجہ سے منار چھوڑ گیا۔ خالی دفاتر، بند کمرے، ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ 10 دن بعد منار فیشن کمپنی دوبارہ کھل رہی تھی۔ فضا میں تناؤ اور بے یقینی تھی۔ عمارت پر پڑا داغ ابھی تازہ تھا۔ کانفرنس روم میں باقی ماندہ سٹاف جمع تھا، ڈیزائنرز، فائنینس ٹیم، مارکیٹنگ ٹیم، فوٹوگرافرز اور باقی سبھی شعبوں کے لوگ سب کرسیوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے اور خوف۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر وہ آئی، فجر معراج۔ وہ فجر جسے دنیا نے وحشی قرار دیا تھا، وہ فجر جس کی آنکھوں کی چمکی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ سے سوٹ میں تھی، بال ہلکی پونی میں قید تھے، چہرہ میک اپ کی کئی تہوں سے آری تھا، بس ہونٹوں کو نرمانے کے لیے پھیکے گلابی رنگ کا لپ آئل لگا رکھا تھا، جو اس کے ہونٹوں کو ایک نازک کمزور سی رنگت دے رہا تھا۔ پھیکے گلابی رنگ کی کھلی سکرٹ اور سفید بلاؤز میں وہ سر سے پاؤں تک سادگی میں قید تھی۔ پیروں میں آرام دہ سنیکرز تھے اور اسکارف گردن کے گرد ڈھیلا سا لپٹا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، نہ خوف، نہ غم، نہ غصہ، بس ایک گہرا سکون تھا، یا شاید خالی پن۔ اس رات کے بعد فجر نہیں روئی تھی۔ اس کے اندر کے عفریت نے، اس کی بقا کی جبلت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ جو ہوا تھا وہ ضروری تھا، یہ زندہ رہنے کی قیمت تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اسٹیج پر آ کر کھڑی ہوئی۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے ایک نظر پورے ہال پر موجود اپنے اسٹاف پر ڈالی، ہر چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف، شک، ہمدردی اور کچھ میں عزم کی مدھم سی چمک۔ فجر نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر واضح اور پر اعتماد۔ کانفرنس روم کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی، بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں ایک انوکھی گہرائی تھی جو اس رات کے تجربے سے آئی تھی۔ وہ بولتی رہی اور اس کے الفاظ کانفرنس روم کی فضا میں بکھرتے گئے۔ گزشتہ 10 دن ہم سب کے لیے بہت مشکل تھے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، قیمتی جانیں، ہمارے ساتھی، اعتماد، شاید سکون بھی۔ عمارت پر داغ لگے، منار کے نام پر سوال اٹھے۔ بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ ان کو خوف سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر اس کی آواز میں ایک نئی لہر آئی، عزم اور طاقت کی۔ دنیا نے ہمیں مختلف نام دیے، میڈیا نے کہانیاں سنائی، مجھے بھی ایک نام ملا، ایسے نام جنہیں سن کر شاید آپ کو بھی عجیب لگا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، طاقت کیا ہے؟ کیا طاقت صرف دوسروں کو گرانے میں ہے؟ کیا طاقت صرف جیت میں ہے؟ یا طاقت اس وقت ہوتی ہے جب آپ گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سب کچھ کھو کر بھی ہمت نہیں ہارتے، جب آپ اپنی جان بچانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں؟ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک مدھم سی چمک لوٹی جو کسی روشنی سے نہیں بلکہ اندر کی آگ سے آئی تھی۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا، لیکن وہ بقا تھی، وہ زندہ رہنے کی ایک جنگ تھی۔ منار نے بھی ایک جنگ لڑی ہے، ہم سب نے۔ جو لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جنگ میں میرا ساتھ دیا، جنہوں نے خوف کے باوجود بھاگنے کی بجائے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ منار ہیں۔ اس کے الفاظ میں سحر تھا، وہ اپنے درد کو، اپنے خوف کو، اپنے تجربے کو الفاظ کا روپ دے رہی تھی، اور وہ الفاظ سننے والوں کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ منار صرف ایک فیشن کمپنی نہیں ہے، یہ اینٹ گارے کی عمارت نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہم نے اپنی محنت سے اپنی دنیا بنائی ہے۔
یہ دنیا جس پر حملہ ہوا، جس پر داغ لگے، لیکن جو ٹوٹی نہیں، جو سلامت ہے، جو آج بھی یہاں کھڑی ہے کیونکہ آپ لوگ یہاں ہیں۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی، اس میں قائدانہ رعب اور جذبہ شامل ہو گیا۔ آج جب ہم یہاں دوبارہ جمع ہوئے ہیں تو ہم صرف کام دوبارہ شروع نہیں کر رہے، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے نہیں، ہم گر کر دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے بقا کی جنگ لڑی اور ہم جیت گئے۔ پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ یہ حادثہ، یہ خوف، یہ اب ہماری کہانی کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں کمزور نہیں، مضبوط بناتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم انہیں لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہاں ہیں، جو منار پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے مل کر اس کہانی کو اپنی طاقت بنائیں۔ آئیے منار کو دوبارہ تعمیر کریں، پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ روشن۔ آئیے دنیا کو دکھا دیں کہ ہم کون ہیں۔ فجر خاموش ہو گئی، ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ سٹاف اسے دیکھ رہا تھا، ان کے چہروں پر خوف کی جگہ حیرت اور پھر آہستہ آہستہ عزم کی چمک پیدا ہو رہی تھی۔ وہ لفظوں کے سحر میں گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ اپنی قائد کی آنکھوں میں اپنے مستقبل کی جھلک دیکھ رہے تھے۔ اور پھر تالیاں بجیں، پہلے ایک، پھر دو، اور پھر پورا ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ تالیاں جو عزم کی تھیں، جو شکریہ کی تھیں، جو ایک نئے آغاز کی تھیں۔ فجر سٹیج پر کھڑی رہی، چہرے پر وہی گہرا سکون اور خالی پن۔ اس نے ایک جنگ لڑی تھی اور وہ جیت گئی تھی۔ اس کے اندر کی روشنی شاید ماند پڑ گئی تھی، مگر ایک نئی، زیادہ سخت جان چمک اس کی جگہ لے رہی تھی۔ بقا کی چمک، اس کی سادگی میں، اس کی آواز کی گہرائی میں، اس کے الفاظ کی طاقت میں ایک ایسی خوبصورتی تھی جس نے سننے والوں کو حیران کر دیا۔ وہ داغدار تھی، زخمی تھی، مگر ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ وہ فجر معراج تھی جو زندہ بچ گئی تھی، دی سروائیور۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور بہت کچھ ہو گیا اس ایپیسوڈ میں۔ یہ بہت سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے نا جو باپ دادا تھے جیسے کہ ارسل کے بابا ہیں، جیسے کہ افق ہے، جیسے کہ رئیس ہے، جیسے کہ منار ہے، اور جیسے کہ یہ ان کا نا کوئی بہت گہرا تعلق رہا ہے پاسٹ میں، اور یہ اب ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اور وہ بھی ہے نا سونیا سلطان، ہاں وہ بھی ان میں شامل ہے۔ تو کون کس کا دشمن ہے؟ دوست تو خیر کوئی کسی کا نہیں ہے، لیکن رئیس منار کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور رئیس نے ہی گردیزی کو آگ لگائی ہوئے گی ہے نا، کیونکہ وہ 3 سال کے بعد ارسل آیا ہے، تو کچھ اس کے فادر نے کیے ہوں گے پنگے، تو اب ان کا بدلہ چکا رہے۔ اور اس کو کون مار رہا ہے؟ پہلے مجھے لگا تھا کہ ولی ہوگا، ولی اس کو ڈرا رہا ہے تاکہ وہ اس کو ہائر کر لے، لیکن نہیں، انہوں نے تو گارڈ کو بھی مار دیا۔ اور ولی نے ارسل کی فیکٹری میں آگ لگائی ہے اس کے کہنے پہ، رئیس کے کہنے پہ، تو وہ کیا اس کے ساتھ مل گئے، یا پھر وہ بس اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے، گمنام کوئی اور بندہ بن کے اپنے ماموں کے ساتھ اور اب اس کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتا ہے پتہ نہیں، شاید، پر نہ شاید وہ رئیس کو نہ ملاؤ، وہ مراد کو ملاؤ، مراد اس کا سربراہ ہوئے ہے نا۔ اور یہاں پہ اس کو کس نے مارا ہے؟ ارسل نے تو نہیں کیا ہوگا، سونیا سلطان میں بھی ہے نا، اور اس سونیا کا بھتیجا تھا ایک شامیر، کیا نام تھا اس کا، شہرام، ہاں۔ اور اس میں روحی کے کریکٹر کو تھوڑی ویلیو دی گئی ہے، تو پتہ نہیں اب وہ کیا کرتی ہے۔ اور ہاں بس بچ گئی ہے نا، ہاں اتنا ہی بہت ہے، بچ ہی جاتی ہے دی سروائیور۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔